آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سیاسی اور اجتماعی پہلو سے نظم کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے۔ مولانا مین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہوں۔ اس ہدایت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں، لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے یہاں جو اختلافات پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل قلم گاڑ دیا۔ ہماری فقہ کی بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ رکھنے سے پیدا ہوئے۔ اگر سیاق اور نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ ہم سب یہ ایک بہت ہی منفرد بات یہاں پر انہوں نے بیان کی کہ ہمارے عام طور پر جو کہا جاتا ہے جی فرقے بن گئے ہیں اور اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے لوگوں نے تھاما ہوا نہیں ہے، اپنے اپنے خولوں کے اندر لوگ جی رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو نظم کلام ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کو میں بھی فیصلہ کرنے کی ایک کنجی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور پھر پوری دنیا کو آپ ایک طریقے سے جمع کر سکتے ہیں کہ اس کلام کی آفاقیت اور اس کے اوپر اس کو میزان اور اس کو فرقان بنا کے اس کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر اس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اختلافات ختم کرنے کی کلید آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یعنی میں اگر دین کا ایک سچا طالب علم ہوں تو میری آرزو ہونی چاہیے کہ میں صحیح نتیجے تک پہنچوں۔ میں جب دین پر غور کروں گا میرے سامنے ایک بات آئے گی، کسی دوسرے فقیہ کا نقطہ نظر آئے گا، کسی مفسر کی تعویل آئے گی، کوئی اور علم کلام کی بحث آئے گی، فیصلہ کیسے ہو؟ تو فیصلے کی بنیاد تلاش کرنی پڑتی ہے نا۔ یعنی ہم اگر دنیاوی امور کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہر دور میں ایک چیز کو معیار کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے خود بخود۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، انہی پر ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، انہی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مذہب میں ہم آتے ہیں، مذہب میں آئے ہیں تو یہاں پر بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوں گے، ان کے فرقوں کی بنیاد ہوگی۔ آپ دیکھیں توحید کے بارے میں آپ کو 10 آراء مل جائیں گی، قیامت کے بارے میں کوئی شفاعت کرا رہا ہوگا، کوئی نہیں کرا رہا ہوگا، کسی کے ہاں لوگ قبر میں زندہ ہوں گے، کسی کے ہاں اٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ چیزوں میں اختلاف بھی کرتا ہے، غور بھی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میرے پروردگار نے مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کوئی حتمی چیز نہیں ہے جس کی طرف میں رجوع کر سکوں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ چیز قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے یہ بات صرف مولانا امین حسن نہیں بتا رہے، خود بیان کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتابیں نازل ہی اس لیے کیے ہیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ بلکہ نبوت کا سلسلہ جاری کرنے اور کتابیں نازل کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگوں میں ہدایت کے باب میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اختلافات دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب اختلافات کو دور کرنے اور فیصلہ سنانے کی پوزیشن میں کب آئے گی؟ جب آپ اس کو انہی طریقوں سے سمجھیں گے جو دنیا میں کسی کتاب کو سمجھنے کے مسلمہ طریقے ہیں، یعنی لفظ کی پوری رعایت ہو، جملے کی تعریف کو صحیح طریقے سے جانا جائے، اور پھر اس کے سیاق سباق اور نظم میں رکھ کے دیکھا جائے کہ کیا بات بنتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے چیز واضح ہو جائے گی۔ اب آپ کے لیے واضح ہوگی تو آپ کو اطمینان قلب ملا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ سب لوگ اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر طالب علم بن گئے، سچے طالب علم بن گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسی طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے اور ایسے ہی فیصلہ کرائیں گے۔
اور ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کے فیصلے کو حتمی مانیں گے. جیسے ہی وہ اس راستے کو اختیار کریں گے پھر وہ نتیجہ نکلے گا جو انہوں نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اجزائی میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، لیکن پھر وہ ایسے اختلافات نہیں ہوں گے جو فرقوں کی بنیاد بنیں اور جو کسی کو شیعہ اور کسی کو ہمیشہ کے لیے سنی بنا دیں اور پھر لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ باندھ دیں اور ایسے طریقے اختیار لوگ کریں کہ جس سے ان کو ایک جگہ بٹھانا ہی ناممکن ہو جائے. نہیں، پھر وہ چیز موجود ہوگی کہ جو لوگوں کے مابین اتفاق کا ذریعہ بن جائے گی. آپ دیکھیے کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو اس بڑے آدمی کی موجودگی میں بالعموم جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروہوں میں، اداروں میں اختلافات اول تو پیدا نہیں ہوتے ہوں تو سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں چلے جائیے، ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک برتر ذہانت آپ کے اندر موجود ہے یا ایک برتر شخصیت موجود ہے. تو محض شخصیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں سلجھ جاتی ہیں. ایک راستہ ملا. اس طرح کا کوئی آدمی اگر کسی گروہ یا برادری میں نہ رہے تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ فلاں ادارے میں، فلاں جماعت میں، فلاں گروہ میں اب اس درجے کے بڑے لوگ نہیں رہے. سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی وہ کیا تھی کہ ہمارے اندر ایک ایسا موجود تھا کہ تقطع العناق ہے، یعنی جس پہ اتفاق ہو سکتا تھا، جس کے سامنے لوگوں کی گردن جھک سکتی تھی. تو قرآن وہ چیز ہے کہ جس پر لوگوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیصلہ کس سے کرانا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی کتاب کی حد تک تو شاید سب لوگ مان لیں کہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن آگے پھر اس کو فیصلہ کن بننا بھی تو چاہیے. تو وہ فیصلہ کن بنتا ہے جب کہ اس کو اس کے سیاق اور نظم میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے. یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اختلاف ہونا اس کے بعد بند ہو جائے گا. نہیں، اختلاف ہوگا لیکن اس کو سلجھانے کی راہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے، تو نقطہ بالکل واضح ہو گیا.